السلام علیکم سب لوگوں کو. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آج ویڈیو بنانے کا مقصد ایسا ہے کہ میں 2 دن سے کل سے مجھے کچھ ویڈیوز آئیں اور کچھ تصویر ملی مجھے، جن میں ہمارے ہزارہ کے بھائیوں کا قتل، جس طرح سے ان کو بروٹلی پہلے تو ان کو گولیاں ماری گئیں اور جو لوگ بچ گئے ان کے گلے کاٹے گئے. اب اس پہ بات کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ بار بار ہم جس طرح باتیں کرتے رہے ہیں، تو پہلے بھی میرے خیال سے میں بات کر چکی ہوں اس کے اوپر، اور آج پھر سے دوبارہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری جو ریاست ہے وہ کیا کر رہی ہے. کتنی دفعہ یہ بیچارے جو لوگ ہیں، اتنے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ہزارہ کے، ان کے ساتھ بار بار ان کا قتل ہو رہا ہے. اور قتل بھی کس طرح، کتنا بروٹلی. ان کی پورے خاندانوں کے جو آدمی ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی آدمی نہیں رہا تو وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم جنازے جو ہیں ہم خود اٹھائیں گے. یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے پکا قلعہ میں، جب سارے آدمیوں کو مار دیا گیا تھا اور کچھ ان کے حضرات تھے وہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، تو ان عورتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود یہ لاشیں اٹھائیں اور ان کو خود دفنائیں. یہ ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ سے ہو رہا ہے. یہاں پر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ پہلی بات ہے ان کو کون مارتا ہے، یہ آج تک پتہ کیوں نہیں چلا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں ہمارے اتنے اسٹرانگ ہمارے ادارے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کر پاتے کون ان کو مار کے چلا جاتا ہے، کون کہاں غائب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک خبر آتی ہے نامعلوم افراد. آپ جیسے ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے یہ ٹاک شوز میں ہمیشہ کوئی 15 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارا بھی اس طرح کے کچھ ڈیز کا سیگمنٹس ہے. کچھ ڈیز کے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیا سانحہ ہو جاتا ہے. کتنے سانحے اور ہم دیکھیں گے؟ کوشچن تو یہ ہے کتنے سانحے اور دیکھیں گے ہم، اور کب تک دیکھیں گے؟ اور کیوں نہیں ریاست کی جو رٹ ہے وہ سامنے نظر آتی؟ کیوں نہیں کوئی ایسے اقدام کیے جاتے ہیں کہ اس کی روک تھام ہو؟ آج مجھے وہ وہاں کی جو مائیں ہیں ان کے انٹرویوز سن کے لٹرلی میں رو پڑی، اور میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کے ساتھ؟ کون ان کی مدد کو جائے گا؟ کیا یہ مائنورٹیز کا حال ہے ہمارے ملک میں؟ ایک طرف اسلام آباد میں نہتے لڑکے کو مار دیتے ہیں، گولیوں سے چھنی کر دیتے ہیں، اس کی ماں فریاد کر رہی ہے آج سارے چینلز پہ آ کے، وہ کوشچن کر رہی ہے. تو ہم نے ساہیوال کا قصہ دیکھا، سامنے معصوم 3 بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا موٹر وے پہ. ہم نے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ دیکھا، پولیس گردی دیکھی، آج تک نہیں پتہ چلا، آج تک وہ کبھی نہیں پکڑے گئے. جبکہ پتہ ہے کہ کون پولیس والے ڈپلائڈ تھے، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ نہیں پکڑے گئے. ہم نے آفتاب احمد جو MQM کا ایک کارکن تھا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا گیا، مار دیا گیا، تشدد کیا گیا، اور اس زمانے کے آرمی چیف نے یہ بولا کہ غلطی ہے رینجرز کی اور اس کو ضرور سزا ملے گی. ان لوگوں کو آج تک سزا نہیں مل گئی. نقیب اللہ محسود مار دیا گیا. سارے کہتے ہیں نا کورٹس ان کے ساتھ تھی. یہ کہا گیا کہ راو انوار کے اوپر 400 اور لوگوں کا قتل ہے. وہ 15,000 کارکن جن کو مار دیا گیا، جو مرگلہ کی پہاڑیوں میں دفنا دیے گئے. چودھری شجاعت، اکارڈنگ ٹو چودھری شجاعت، کہ وہ MQM کے ورکرز تھے. تو مارنے کا کس کو حق ہے؟
کہ کس کو حق ہے. اگر اسی طرح سے سب لوگوں کو مار دینا ہے ایک ایک کر کے, تو پھر کون سی گورنمنٹ اور کون سی کانسٹیٹیوشن, ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے. اور جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. یہ وہ بات کرنا تو گناہ کبیرہ ہو گیا ہے. میں کہتی ہوں یہ ورڈ بھی نہ استعمال کریں. وہاں ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا. جو مائنورٹیز تھے, جو دوسرے ریلیجن کے تھے, ان کو اتنی سیفٹی ملتی تھی. اور کہا گیا ہے یہ اسلام میں, اسلام کو مد نظر رکھ کے پاکستان بنا تھا. اور جب بنا ہے تو اس میں بھی یہی کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں. لیکن اب ان کو قتل کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا, نامعلوم افراد کی ایک جو کہتے ہیں نا یہ ورڈ ہے, یہ بار بار آتا ہے سامنے. پریویس گورنمنٹ تھی وہ بھی یہی بول کے چلی گئی. پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ان کے لیڈرز نے اسمبلیوں میں بیانات دیے ساہیوال کیس کے اوپر کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ورنہ ہم ریزائن کر دیں گے. آج وہ لیڈرز وہیں موجود ہیں اور بچوں کو انصاف نہیں ملا کیونکہ ان کی اولاد, ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ ہے ہماری ریاست. تو اس کو نعوذ باللہ خدا ہم مدینے کی ریاست نہیں کہہ سکتے, کسی بھی حال میں نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہاں جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس گن ہے, جس کے پاس دولت ہے, وہی سب سے بڑا حکمران ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بہن, ان کے بچے سردی میں -8 -9 ابھی 10 ہو گیا ہوگا ان کوئٹہ, احتجاج کر رہے ہیں. تو سارے جو لیڈران ہیں وہ آرام سے ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے, ہیٹر چل رہا ہوگا, کمبل اوڑا ہوا ہوگا. لیکن ہمارے وہ بیچارے جن کی ایک تو فیملیز چلی گئیں, اوپر سے وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ پہلے بھی بیٹھے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ان کا احتجاج نہیں ہو رہا. وہ پہلے بھی بیٹھ کے اسی طریقے سے پھر واپس چلے گئے, کیونکہ ان کو دفنانا بھی ہے اپنے پیاروں کو, اپنی اولادوں کو. عمران خان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم, آپ یہاں پہ فیل ہو چکے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو آپ وہاں پہ بہت ایسے اسٹرکٹ اقدامات کرتے, ان کو سیفٹی دیتے. یہ تو بیچارے ٹارگٹ ہو رہے ہیں, لٹرلی ان کی کہتے ہیں نا نسل پرستی کی جا رہی ہے, اور ان کو چن چن کے مارا جا رہا ہے. اس کو دیکھیں. آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ لوگوں کی دعائیں لینی ہیں, تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے. کیونکہ اگر یہ وقت آپ سے چلا گیا تو پھر آپ جتنا بھی کوشش کر لیں, آپ کو یہ وقت واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. یہی میرا میسج ہے آج کا. تھینک یو.